اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سید نوید الحق کی طرف سے، سید نجیب الحق کی طرف سے، السراج فشنگ سپورٹس کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام دوستوں کو گپ شپ پروگرام میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا جو پروگرام ہے وہ میں دوبارہ سنگھاڑا خشک کے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی دوستوں کا یوٹیوب کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی میسیج آیا کہ اس کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ فنکشن کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے۔ تو دوستو، سنگھاڑا خشک جو ہے وہ ابھی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، نومبر دسمبر میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ سنگھاڑا خشک بھی کہتے ہیں اور شنگھاڑا بھی بولتے ہیں۔ اس کو بنگالی پانی پھل بھی بولا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں جو ہے وہ واٹر چیسٹ نٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پیدائش ہے وہ جس طرح آلو جو ہے وہ جڑوں کے نیچے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنگھاڑا خشک بھی جو ہے وہ جڑوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہتے ہلکے پانی میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے زیادہ تر۔ اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کا جو چھلکے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہ کلر کا ہوتا ہے، اور سیاہ ہوتا ہے، اور یہ ویسے سبز کلر کا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ پکتا جاتا ہے اس طرح اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ہے اس کی جو بیل ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ فارمنگ بھی کی جاتی ہے تالابوں کے اندر، اور اس کی جو ذائقہ جو ہوتا ہے وہ ناریل کی طرح کا ہوتا ہے، میٹھا سا ذرا۔ اور جو سنگھاڑا خشک اگر آپ تازہ دیکھیں گے، آج کل جو ہے وہ ابھی یہ موسم سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، تو آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ہے، منڈیوں کے اندر جو ہے وہ یہ نظر آئے گا، اور یہ تکونا سا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو خوراک جو اس کی ہوتی ہے وہ 20 گرام سے اور 50 گرام ہوتی ہے سفوف کی، اس کی وہ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ اگر دیکھا جائے بیماری کے حوالے سے، بخار میں، گردے اور مثانے میں جو پتری ہے اس کو توڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو ہے سنگھاڑا خشک آپ کا دل کے اس میں امراض قلب جسے بولا جاتا ہے، اس میں بھی یہ کافی مفید جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ سنگھاڑا خشک جو ہے مردانہ کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ توانا بھی کرتا ہے، اور آپ کے جسم کو فربا بھی کرتا ہے۔ اس میں اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ آپ کیلشیم، پوٹیشیم، کاربوہائیڈریٹس، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ملٹی وٹامنز، یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ سردیوں کے طور میں عام مارکیٹ میں، ایک تو یہ بہت ہی سستا ملتا ہے، مارکیٹ میں بہت کم قیمت کے اوپر مل جاتا ہے، اور اس کو لوگ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نئے جنریشن جتنی ہے وہ تو نہیں اتنی کرتی، لیکن پرانے لوگ جتنے بھی یہ جانتے ہوں گے اور ان کو معلوم بھی ہوگا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ بہت اچھا پھل ہے، اور یہ کافی آپ کا جو خشک گلا ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کو کھانسی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کی جو سفوف کی جو مقدار ہے وہ 20 گرام سے 50 گرام ہے، اور اس کا آٹا بھی ملتا ہے، آپ آٹا بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ آپ اس کو تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ابال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ ابال کے، پکا کے نہیں، ابال کے استعمال کریں اسے۔ آج کل جیسے اب ہمارے شکار کے حوالے سے، مچھلی کے شکار کے حوالے سے جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کو جو ہے وہ آپ اس کی جو گرامج رکھیں گے وہ 250 گرام رکھیں گے۔ اپنا آپ کوئی بھی جو بیڈ بناتے ہیں
آٹا پنجا یا آپ جو ہے وہ ہک بائٹ جو بناتے ہیں آپ اٹی جسے بولا جاتا ہے، تو آپ اپنی جو بھی ہک بائٹ بنا رہے ہیں اس میں صرف اور صرف اس کی ایڈیشن جو آپ نے کرنی ہے سنگاڑا خشک کی، وہ آپ تازہ لے کر آئیں اور اس کو جو ہے تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ابال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس کی 250 گرام مقدار جو ہے وہ آپ اپنے آٹے کے اندر شامل کر کے اس کو استعمال کریں، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ ناریل کی طرح میٹھا سا ہوتا ہے، ذرا ہلکا سا میٹھا سا، اور آپ کو اس کا جو ہے وہ آٹا بھی مل جائے گا، آپ اس کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آٹے کو آپ لے کر آئیں، اس میں جو بھی آپ اپنا آٹا ہک بائٹ جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ وہی 250 گرام کی مقدار جو ہے وہ آپ آٹے کی جو ہے وہ شامل کر کے اس کو بنائیں۔ اور یہ جو سنگاڑا خشک ہے یہ آپ کی جو تمام کاٹ فش ہے ان کو اٹریکٹ کرے گا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ آپ کا ہیپیٹائٹر بھی ہے اور اٹریکٹر بھی ہے، اور یہ آپ کو جو ہے وہ بھوک بھی لگاتا ہے، اور آپ کے جو پیچز یا جو آپ کہہ لیں کہ جو ہوتے ہیں ان کو روکنے میں بھی مددگار ہوتا ہے، اور جو یہ بھوک جو ہے وہ آپ کی بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا اس کو جو ہے وہ آپ میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کو آٹے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو تازہ لے کر آ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جب شکار پہ جا رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ صرف اور صرف اتنا کریں کہ منڈی سے یا مارکیٹ سے جو آپ کے گھر کے قریب ایزیلی اویلیبل ہوگا، آپ اگر اندرون شہر رہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو 250 گرام لے کر آ کے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو گرائنڈ کریں، جو تازہ والا ہوگا اس کو گرائنڈ کر کے آپ اپنے آٹے میں جو ہے وہ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں، ہم جان کر لیں اسے، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی اپنا ڈیم پہ جا کے یا دریا پہ جا کے جو نہروں پہ جا کے آپ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ بنائیں اور اس کو کھیلیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور جن صاحبان نے جو ہے وہ اس سے متعلق میرے سے پوچھا تھا ان کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز، اور اس کے مختلف نام کے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اسی گپ شپ پروگرام کے اندر۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ اس کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔